السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. محترم حضرات و سامعین، یہ اجتماع جو فرینڈ سرکل کے ذمہ داروں نے منعقد کیا ہے اور جس قدر محنتیں اور کوششیں اس کے لیے کی گئی ہیں، یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے کیا گیا. ہندوستان کے رہنے والے ہر ایک ویکتی کے لیے. اس وقت اگرچہ مجمع کم ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں، جو نیکی کا، خیر کا، اچھائی کا سندیش دینے والے، پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بات کتنے لوگ سن رہے ہیں، ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں، کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے. بلکہ ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس حد تک کہہ رہے ہیں. کیونکہ ذمہ داری ہر ایک ویکتی کی، ہر ایک شخص کی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اس دنیا کے لیے لابھدائک بن کر رہے. میں اپنی بات جو میرے موضوع اور عنوان کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں بیان کروں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو اندازے لگاتے ہیں ان اندازوں کے مطابق جب پرستتیاں نہیں ہوتی ہے تو ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، ہراساں ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری محنت بیکار چلی گئی. بات ایسی ہرگز نہیں ہے. محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کبھی وہ بیکار نہیں ہوتا. اگر میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنا کام کر رہا ہوں، سننے والے سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، جان رہے ہیں نہیں جان رہے ہیں، مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب
تشریف لائے تھے مکے کی 13 سالہ زندگی میں رات دن صبح شام گرمی جاڑا برسات کبھی چین سے نہیں بیٹھے، لیکن جتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی وہ کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے لوگ، اور اتنے تھوڑے تھے کہ مکے والوں نے ان کو چین سے وہاں رہنے نہیں دیا. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. صبر کرو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اپنے مشن سے غداری نہیں، اپنے مشن کو بھولنا نہیں، اپنی بات سے پیچھے ہٹنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کام اچھا، بہتر، دنیا کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اس میں وقت بے شک لگے گا اور رفتہ رفتہ اس کا اثر ہوگا، لیکن یقین تھا آپ کو کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی اس دنیا میں کون ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا جواب کسی دوسرے انداز سے دیں، کسی اور آدمی سے پوچھا جائے تو وہ اپنے اعتبار سے دے، کیونکہ اچھائی الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس. یہ دیکھیے جو لفظ استعمال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مومن، مسلم، عربی، اجمی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے مومنوں کو فائدہ پہنچے، جس سے عرب والوں کو فائدہ پہنچے، جس سے فلاں جگہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. ناس انسان، عام انسان، کسی بھی دین دھرم کا، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی زبان کا بولنے والا اور کسی بھی علاقے کا رہنے والا، جب ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں تو اس تمیز کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، ہمارے سامنے صرف انسان رہ جائے. اگر ہمارے سامنے صرف انسان ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے انسان ہیں، ہم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اگر بھید بھاؤ کریں تو جتنا چھوٹا ہم گھروندہ بناتے ہیں، صرف ہماری برادری کے لوگ، ہماری قوم کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے دین کے لوگ، ہمارے زبان بولنے والے لوگ، اسی اعتبار سے آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کا فائدہ کم اور محدود ہو جاتا ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دل بھی اتنا ہی بڑا رکھنا چاہیے، آپ کی سوچ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، آپ کا کام بھی اسی اعتبار سے بڑا ہونا چاہیے. کسی سیما میں اس کو باندھ کے نہ رکھا جائے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. قرآن میں اعلان کیا گیا کہ اے رسول آپ اعلان کیجئے
میں صرف مکے والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے رسول بن کر نہیں آیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ کالے، گورے، عربی، اجمی، ہندی، چینی، امریکی، افریقی، سارے لوگ میری امت ہے، اور میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، سب کے لیے بھلائی لے کر آیا ہوں۔ یہ اعلان ہمارے رسول کا ہے۔ ایک اور بات آپ کے تعلق سے قرآن میں ذکر کی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جس کی ہر ایک شخص کو ضرورت ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس دنیا میں رحمت بن کر آئے، بھیجے گئے۔ رحمت للمسلمین نہیں کہا، رحمت للمومنین نہیں کہا، رحمت للعالمین، اور عالم بہت ہے، انسان، جنات، ملائکہ، فرشتے، حیوانات، نباتات، جمادات، ان تمام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت ہے۔ ایسی شانتی، امن، سکون پھیلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس کے بعد کسی فساد کی گنجائش نہ رہے۔ بہرحال میں فرینڈ سرکل کے تمام ذمہ داروں کو اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی ہمت اور حوصلہ ہے، اور جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں، ان باتوں پر ہرگز نظر کر کے دل چھوٹا نہیں کریں گے، اور کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے جتنی محنت کی اس کے مقابلے میں ہمیں بہت کم حاصل ہوا۔ ہمارے رسول نے ایک بات بتلائی کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا آخرت میں، تو بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ صرف چند لوگ ہوں گے۔ نبی، رسول، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہوتا ہے۔ پیغمبر، میسنجر، دودھ جو اس دنیا میں بن کر آتے ہیں اللہ رب العزت کے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری زندگی انہوں نے محنت اور کوشش کی، صرف چند لوگوں نے ان کی بات مانی جو قیامت میں ان کے ساتھ ہیں۔ چند لوگ، ہماری محنتیں اور کوششیں تو چند دن کی۔ اگر کسی نبی اور رسول کے ساتھ قیامت کے دن چند لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں وہ ناکام نہیں ہے، اس کی رسالت برحق ہے، اس کی نبوت برحق ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں سے نوازشیں، عنایتیں اس کو برابر مل رہی ہیں، تو ہم جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی وہاں اچھا درجہ اور اچھی رسپیکٹ ضرور ملے گی۔ آئیے آج جو ہمارا موضوع ہے، آج کی دنیا میں مذہب کی ضرورت، اس کی اہمیت کیا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین عقیدے کو کہتے ہیں، اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں ایسے خیالات، ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہمارے دل کی گہرائی تک اتر گئی ہے اور ان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایمانیات، یہ عقیدے کی باتیں، یہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، قیامت آنے والی ہے،
جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے